محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے۔ ناظرین کرام، نشریات میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں شان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بلکہ قبلہ ابتدا یہ بتائیے گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح کرنے کے لیے ایک انسان ہے جو باقاعدہ، جس کو یہ شرف حاصل ہے کہ باقاعدہ نعت خواں ہے، آواز کا تحفہ ہے، تو وہ تو کیا ہی بڑا اعزاز ہے۔ لیکن ہر کوئی اپنے انداز سے یہ سعادت تو حاصل، اللہ نے یہ اعزاز جو ہے وہ اس سے کسی کو محروم رکھنے کا تو بندوبست نہیں رکھا نا، کہ جو بھی جس انداز سے چاہے۔ آپ بھی آمد سرکار کے عالم کے حوالے سے کہیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ قرآن نے آپ کے رفیع ذکر کے بارے میں کیا فرمایا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلندی عطا فرمائی۔ اچھا، بڑی یہاں پر نقطے کی بات ہے کہ یہ فرمایا جاتا کہ محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلندی عطا فرما دی، بات ہو جاتی لیکن کچھ اور نہ ہوتی۔ یہاں فرمایا کہ آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلندی عطا فرمائی ہے، یعنی آپ کا ذکر بھی جو بلند فرمایا ہے وہ آپ کے لیے فرمایا ہے، کسی اور کے لیے نہیں فرمایا۔ اور اس سے اندازہ لگائیں کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ سورہ والضحیٰ میں یہ ہے کہ آپ کا ہر آنے والا دن پچھلے دن سے زیادہ بہتر ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ محبوب آج کے دن جو آپ کی رفعت ذکر ہے یہ منجمد نہیں رہے گی، یہ آنے والے دنوں میں بڑھتی رہے گی۔ رفعت ذکر، شان ذکر بڑھتا رہے گا۔ اب آپ دیکھ لیں کہ بچپن سے لے کر آج تک آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنا حضور نبی کریم علیہ السلام کی شان بیان ہوتی تھی آج اس سے زیادہ ہو رہی ہے، اور آنے والی نسلیں دیکھیں گی کہ یہ رفعت ذکر بڑھتا رہے گا۔ کیوں نہ ہو کہ خدا ہے میرے نبی کا ذاکر، یہ ذکر کبھی نہ ختم ہوگا، ازل سے میرے نبی کی محفل سجی ہوئی ہے، سجی رہے گی۔ اور یہاں پر یہ جو رفعنا لک ذکرک ہے نا، اس میں جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا آقا علیہ السلام نے، حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ میری رفعت ذکر ہے کیا، فرمایا کہ پوچھ کر آؤ کہ میری رفعت ذکر کیا ہے، ہمارے لیے ہمارے ذکر کو کس طرح بلند فرمایا۔ تو دو یہاں پر روایت ہمیں ملتی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ جعلتک ذکرا من ذکری، محبوب آپ کی رفعت ذکر یہ ہے کہ میرے ذکر میں نہیں، آپ کے ذکر میں میرا ذکر پوشیدہ ہے، یعنی جو آپ کا ذکر کرتا رہے گا تو گویا کہ اس نے آپ کا بھی ذکر کیا اور میرا ذکر بھی کیا۔ دوسری روایت ہے کہ اذا ذکرت ذکرت معی، محبوب آپ کی رفعت ذکر یہ ہے کہ جہاں جہاں جس جس وقت جس جس لمحے میرا ذکر ہوگا وہاں وہاں تیرا بھی ذکر ہوگا۔ تو یہ رفعت ذکر سے کوئی محروم نہیں ہے، نہ ہونا چاہیے۔ صحابہ بھی یہ کرتے رہے، ہمارے اسلاف بھی کرتے رہے۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ کچھ کی آواز بہت اچھی ہوتی ہے، وہ میڈیا پر پڑھتے ہیں، محافل میں پڑھتے ہیں، لوگ پسند کرتے ہیں۔ اب جس کی آواز اچھی نہ ہو تو اس کا بھی حق ہے کہ وہ بند کمرے میں پڑھ لے، یہ کم از کم کر لے، اور اگر نعت نہیں پڑھ سکتا تو درود پاک پڑھ لے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اس سے بڑھ کر رفعت ذکر اور کیا ہوگی۔ دوسری بات جو آپ نے فرمائی کہ آمد مصطفیٰ کے حوالے سے، بڑی پیاری بات ہے۔ بات یہ ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی آمد ہو رہی ہے۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ اس سے پہلے ایک خواب دیکھتے ہیں کہ ایک درخت ہے، نورانی درخت ہے، اور جس کی شاخیں پورے مکہ مکرمہ میں ہیں، اور جہاں جہاں وہ شاخیں ہیں دروازہ کھلتا چلا جا رہا ہے گھروں کا۔ اور اس کے علاوہ اور بھی خواب دیکھے، جب اس سے پوچھا معبر سے کہ اس کی تعبیر کیا ہے تو فرمایا کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کے خاندان میں ایک ایسا آنے والا ہے، اس کی آمد ہونے والی ہے کہ جس کی تقلید، جس کی اتباع، جس کی پیروی عرب والے، اور صرف عرب والے نہیں، عرب و عجم والے کریں گے۔ اور اس کی جب آمد ہوئی تو اس وقت آپ یہ دیکھیں، آپ نے پڑھا ہوگا کہ شاہ ایران کے محل پر زلزلہ آیا، 14 کنگرے گر گئے، بحیرہ تبریہ خشک ہو گیا، جی جو آگ 1000 سال سے روشن تھی فارس کی وہ بجھ گئی، دریائے ساوا جہاں پر بت پرستی ہوا کرتی تھی وہ یکدم خشک ہو گیا، کعبے کے اندر جو بت تھے وہ اوندھے منہ ہو گئے۔ اس کا مطلب کیا تھا کہ آنے
آنے والا جو آ رہا ہے وہ ہر قسم کے شرک کو ختم کرنے کے لیے آ رہا ہے. آنے والا جو آ رہا ہے وہ انسان کو انسان کی غلامی سے چھڑانے کے لیے آ رہا ہے. آنے والا جو آ رہا ہے وہ دوسروں کے سامنے جھکانے کے لیے نہیں، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے علم کو بلند کرنے کے لیے آ رہا ہے. اور ایک بات یہ ہوئی تھی، نور حسی اور نور معنوی کے حوالے سے مفتی صاحب نے بڑا پیارا کلام فرمایا. اور ظاہر ہے کہ جب ایک عالم دین کلام کر رہا ہوتا ہے مختلف نکات جو ہے وہ ذہن میں آتے ہیں. ایک یہ ہے کہ اس بات پر بحث ہوتی ہے کہ نور معنوی زیادہ افضل ہے یا نور حسی زیادہ افضل ہے. تو کہا جاتا ہے کہ نور معنوی زیادہ افضل ہے، کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ جی اگر وہ نور تھے تو رات کے اندھیرے میں بعض اوقات روشنی نہیں ہوتی تھی. صحیح ہے، نور کی تو روشنی ہونی چاہیے. تو ہم کہتے ہیں کہ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ ایک اور کو کیا نظر آئے کیا دیکھے. کیا آپ نے وہ روایت نہیں سنی کہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ سوئی زمین پر گر گئی، اندھیرا تھا، کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، دفعتاً روشنی ہوئی اور وہ سوئی مجھے اس روشنی میں مل گئی. یہ ملی کیسے؟ کہاں نگاہ اٹھی تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے تھے. اب نور حسی ہے، نور معنوی ہے. یہاں پر ایک اعتراض یہ بھی آتا ہے، میں کہتا ہوں جبرائیل علیہ السلام بارہا میرے نبی کے پاس آئے تو کیا روشنی ہو جاتی تھی؟ فرشتے ہر وقت موجود رہتے تھے، کیا روشنی ہوتی ہے؟ نور معنوی زیادہ افضل ہے نور حسی سے. لیکن یہاں پر علماء یہ فرماتے ہیں کہ نور حسی ہو یا نور معنوی ہو، یہ سب نور محمدی علیہ السلام کا صدقہ ہے. اسی لیے علامہ عبد الرحمن جامی فرماتے ہیں کہ وصلی اللہ علی نور کزو شد نورہا پیدا، زمی از حب او ساکن فلک در عشق او شہدا. اگر نام محمد نہ یاورد شفیع آدم، اللہ اکبر، نہ آدم یافت توبہ، نہ نو از گھر کے نجینا، نہ ایوب از بلا راحت، نہ یوسف حشمت و جاہت، نہ عیسیٰ آم مسیح دم، نہ موسیٰ آ ید بیدا. بھائی کیا کہنا ہے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنا ہے، کیا کہنا ہے. قبلہ رضوانی صاحب، آپ اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے، اور مجھے ابھی آج سرکار دو عالم کا ذکر ہو رہا ہے، یہاں پر مدینہ منورہ کی تصاویر ہے، تو مجھے یاد آ رہا ہے ہمارے الحمدللہ ہم نے بہت لمحات مدینہ منورہ میں ساتھ بتائے، ہم نے بہت لمحات مدینہ منورہ میں ساتھ بتائے. آپ کی فیاضی صاحب کی مدینہ منورہ میں بڑے لمحات ساتھ گزرے. تو ظاہر ہے آج کی شب تو جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ، اور خاص طور پہ جو نہیں جا پائے ہیں کبھی بھی، ان کے دل میں زیادہ تڑپ ہوتی ہے اس طرز کے مناظر کو، اس طرح کی گفتگو سن کے کہ کاش ہم بھی جا پائیں. اور وہ کہتے ہیں کہ وہ آپ حضرات کو، ہم حضرات کہتے ہیں کہ کتنے خوش نصیب آپ لوگ کے بارہا جانے کی سعادت حاصل ہوتی ہے. تو وہ جو شکستہ دل ہیں کہ جو کبھی نہیں جا سکے ہیں مدینہ منورہ، یا ایک بار گئے ہیں دوبارہ جانا چاہتے ہیں، ذرا ان کے حوالے سے بھی آپ کچھ کہیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بنیادی طور پر ظاہر ہے کہ ایک انسان کے دل میں جو تڑپ ہے نا، اس کی امپورٹنس بہت زیادہ ہے. صحیح. ینظر الی قلوبکم لا الی صورکم، کہ وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا. تو کئی مرتبہ انسان ممکن ہے کہ فزیکلی نہ پہنچ پائے، لیکن یہ کہ معنوی اعتبار سے اس کا جو قرب ہے وہ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ جس کے حوالے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بعید نہیں ہے کہ پروردگار عالم اس قرب معنوی کی وجہ سے انہیں وہی شرف عطا کرے کہ جو وہاں پر موجود افراد کا شرف ہو سکتا ہے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں جتنے افراد موجود ہیں، جہاں جہاں موجود ہیں، اس پوری دنیا کے اندر موجود ہیں، دنیا کے کتنے کونوں کے اندر موجود ہیں، نہ بھی پہنچ پائیں. اگر پہنچ پائیں تو کیا کہنا، لیکن یہ کہ اگر نہ بھی پہنچ پائیں تو اپنے دل کو ان کے ساتھ مربوط رکھیں. تو جہاں پر ہوں گے جب وہ کلمہ پڑھتے ہیں تو یہی تو کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. اور پھر اس کے بعد جب وہ درود پڑھتے ہیں تو یہی تو کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو یہ تمام تر انداز جو ہے وہ بتاتا ہے کہ اس کے دل کے اندر کتنی تڑپ موجود ہے پیغمبر اکرم سے کنیکٹ ہونے کے اعتبار سے. تو اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے کہ بہت سے افراد جہاں پہ ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں. بے شک بے شک اس کا سر آئینہ سنتے ہیں، پسے دیوار سنتے ہیں. میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمین پر، پکارو ان کو جتنی بار، وہ ہر بار سنتے ہیں. سبحان اللہ. تو یہی بتائیے گا کہ اس دور میں کہ جب ظاہر ہے لوگوں کے اپنے مسائل بھی ہیں، معاشی حوالے سے بھی اور بہت ساری، تو ایسے میں ہم نعتیہ اشعار میں بھی سنتے ہیں کہ اب حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے، جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے. تو سرکار کی یاد، سرکار کا پیغام کیسے جو پریشان حال لوگ ہیں مختلف حوالوں سے، دنیاوی پریشانی مبتلا لوگ ہیں، وہ کس طریقے سے ایک ربط ایسا قائم کریں ذات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ قلوب کے اطمینان کا باعث بنے. دیکھیے، ایک ہے خشک تعلق
اور ایک ہے وہ کہ جس کے اندر ایک واقعاً آپ کہیے کہ ایک ایسی تری موجود ہے کہ جو انسان کو جوڑ دیتی ہے. پیغمبر اکرم بالکل بے شک پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہمارا تعلق ایک خشک تعلق نہیں ہے، واقعاً ایک مرطوب تعلق ہے. ایسا تعلق ہے کہ جس کے اندر ایک چاشنی موجود ہے، ایک شیرینی موجود ہے. یعنی آپ اس کو دیکھیے جو ابھی مفتی صاحب نے جس آیت سے استدلال کیا تھا نا کہ رفعنا ذکر کا اگر ہو جاتا تو بھی ٹھیک ہے کہ ذکر کی بلندی کا ذکر تو ہو جاتا ہے، لیکن یہ کہ رفعنا لکا ذکر، آپ دیکھیں کہ وہاں سے بھی جو تعلق ہے اس کے اندر کتنی جاذبیت موجود ہے، کتنی ایبزارپشن موجود ہے، کتنی اٹریکشن موجود ہے. اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو پروردگار عالم نے اپنے حبیب کے حوالے سے جو ارشاد فرمایا، خدا کہہ دیتا کہ حبیب آج تک آپ بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے تھے، لیکن یہ کہ آج سے آپ خانہ کعبہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے ہیں. تو ایک آربیٹریٹر والا انداز ہوتا ہے، ایک کمانڈمنٹ جو ہوتی وہ تو آ جاتی، ایک عامر کا امر تو ہوتا، لیکن یہ کہ اس کے اندر وہ شیرینی وہ جاذبیت نہ ہوتی. لیکن جب پروردگار عالم بیان کرتا ہے تو دیکھیے کہ کتنا سجا کر بیان کرتا ہے کہ قد نرا تقلب وجهك فی السماء. اے حبیب ہم دیکھ رہے تھے کہ آپ کا چہرہ بار بار متوجہ ہوتا ہے آسمان کی طرف کہ کب وہ حکم آئے گا، کب وہ حکم آئے گا. فلنولینک قبلۃ ترضاھا، تو ہم آپ کو پھیرے دیتے ہیں اس قبلے کی طرف کہ جس سے آپ راضی ہو جائیں. آپ دیکھیے کہ یہ محض ایک عامر کا امر نہیں ہے، یہ ایک حاکم کا حکم نہیں ہے، یہ بالکل وہی انداز ہے جو ابھی جو کلام انہوں نے پڑھا نا، اور وجہ کی کیفیت طاری ہو گئی کہ سب رسول خدا بن کر آئے اور وہ حبیب خدا. تو یہ حبیب خدا والا جو معاملہ ہے نا کہ جو محبت اور حب اور وہ جو چاشنی ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے اس کے اندر کہ لنولینک قبلۃ ترضیٰ، ہم آپ کو پھیرے دیتے ہیں اس قبلے کی طرف کہ جس سے آپ راضی ہو جائیں. کیا انداز تخاطب انداز ہے کہ جس سجا کر جس طرح سے اس کو سنوار کر اس جملے کو بیان کیا گیا ہے کہ پروردگار عالم کی قربت سب چاہتے ہیں، خدا کو راضی کرنا سب چاہتے ہیں. ہم نماز پڑھ رہے ہیں خدا کو راضی کرنے کے لیے، ہم روزہ رکھ رہے ہیں خدا کو راضی کرنے کے لیے، ہم حج پر جا رہے ہیں خدا کو راضی کرنے کے لیے، اور وہ خدا ہے کہ جو اپنے حبیب کو راضی کرنا چاہتا ہے. پھر آپ دیکھیں گے کہ اس بات کو پروردگار نے سورہ والضحیٰ جس کا بھی تذکرہ بھی آیا کہ والا سوف یوتی کا رب کا فترضا، آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. تو یہ انداز جو ہے بالکل یہ انداز جو پروردگار اپنے حبیب کے ساتھ قائم کر رہا ہے، ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اس کے اندر بٹوین دا لائنز بھی بین السطور بھی موجود ہے. اور پھر اگر آپ دیکھیں تو ایکسپلیسٹلی بھی کئی جگہوں پر اس بات کی طرف متوجہ کیا گیا. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین. اس کو آپ کیا کہیں گے؟ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، کتنا بڑا کوئی مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میری محبت اس کے دل میں زیادہ نہ ہو جائے اپنے والدین سے، رشتہ داروں سے، قبیلے سے، عشیرے سے، تمام تر محبتوں کے اوپر میری محبت غالب نہ آ جائے. یہ محبت پر اتنا اصرار کیوں ہے؟ کیوں اتنا کہا جا رہا ہے محبت محبت محبت؟ جیسے کہ محبت دل کے تار کو چھیڑ دیتی ہے. محبت کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اس مانوی قرب کے سفر کو بہت تیزی کے ساتھ طے کرتا ہے کہ جب ایک انسان پردیس میں بھی ہو اور اپنی ماں سے فون کے اوپر بات کر رہا ہو تو آپ دیکھیں کہ اس کی آنکھوں میں کیسے آنسو آ جاتے ہیں. یہ کس وجہ سے؟ بھائی بات ہو گئی ختم ہو گئی، آپ نے بات کر لی، انہوں نے جواب دے دیا کہ نہیں. یہ دل کے تار ہیں کہ جب انہیں چھیڑ دیا جاتا ہے تو آنکھوں میں آنسو آتے ہیں جو اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ دل میں محبت کتنی گہری تھی. وہ انسان واقعاً اس بعد کو محسوس کر رہا ہے کہ فزیکلی میں کچھ فاصلے پر آ گیا، لیکن یہ ہے کہ بہرحال دل اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے. یہ والی کیفیت جو ہے انسان جب اپنے وطن کے اندر بھی درود پڑھ رہا اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ جائے، نعت کے شعر وہ پڑھ رہا ہے اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ جائے، ذکر پیغمبر آ جائے اور آنکھوں میں آنسو آ جائے، تو یہ تمام تر چیزیں بتلاتی ہیں کہ وہ مانوی جو تعلق ہے وہ اپنی جگہ پر بالکل بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی تعلق میں ذرا اور آپ اضافہ کیجئے فیاضی صاحب، اور ہم چاہتے ہیں کہ سیگمنٹ کا اختتام آپ کے کلام سے ہو انشاءاللہ. لمحاتی نظیروں کفی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا جگ راج کو تاج تورے سر سورے جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے تجھ کو شہ دو سرا جانا البحر علا والموج طغى من بے کسو طوفان ہوش روباں من
بے کسو طوفان ہوش روباں مجدھار میں ہوں بگڑی ہے خواج مجدھار میں ہوں یا رسول اللہ مجدھار میں ہوں بگڑی ہے خواہ موری نیا پار لگا جانا عنفی عطشو وسخا کاتم بھائی کیا کہنے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ. اے گے سوے پاک اے ابر کرم، ابر کرم اے گے سوے پاک ابر کرم برسن ہارے ریم جھیم ریم جھیم برسن ہارے ریم جھیم ریم جھیم برسن ہارے ریم جھیم ریم جھیم برسن ہارے ریم جھیم ریم جھم بس بس دو بوند ادھر بھی گرا جانا الروح فدا کفزد خوب پڑھ رہے ہیں فیاض صاحب، کیا کہنا ہے. واہ واہ واہ، یک شولا ہائے ہائے، گر بر زن عشقا یک شولا دیگر بر زن عشقا مرتن من دھن سب پھونک دیا جی مورا تن من دھن سب پھونک دیا جی پھونک دیا جی مورا تن من دھن سب پھونک دیا یہ جان بھی پیارے جلا جانا بس خام خام نوائے رضا، نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا ارشاد احبا ناطق تھا چارس راہ پڑا جانا ناچارس راہ پڑا جانا علم یاتی نظیرو کفی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا جگ راج کو تاج تورے صد سورے تجھ کو شرے دو سرا کیا کہنے ہیں. سلامت رہیے. واہ 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 واہ، جس طرح لطف لے کے آپ نے پڑھا ہے، ہم نے محسوس کیا ہے اسے. ہاں خوب، ہم نے ویسے ہی کمیونیکیٹ ہوا ہے. وہ ان کو پڑھنے میں مزہ آ رہا تھا، ہمیں سننے میں لطف آ رہا تھا، سرور آ رہا تھا. کیا کہنے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے. کیا کہنے بھائی، سبحان اللہ سبحان اللہ. سلامت رہیے. ہماری نشریات جاری ہے، ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ. محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب